کیسے ہیں اب ناظرین؟ امید ہے اب سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی بات شاید آپ کے دل کو چھو جائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی زندگی میں کتنی بڑی برکت لے کر آ سکتی ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے کے لیے بہت زیادہ پیسہ ہونا ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں نیکی کی قدر صرف اس کی مقدار سے نہیں بلکہ نیت اور اخلاص سے بھی ہوتی ہے۔ کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کبھی کسی پیاسے کو پانی پلانا، اور کبھی کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ سب نیکی کے خوبصورت راستے ہیں۔ ایک خوبصورت بات یاد رکھیں، جو چیز اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو وہ حقیقت میں ضائع نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کی چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں، پیسہ، کپڑے، سامان، چیزیں، لیکن ایک دن یہ سب ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ جو باقی رہ جائے گا وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ اسی لیے اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اس میں سے کسی ضرورت مند کا حق بھی نکالیں۔ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ دیں، کبھی ایک چھوٹی سی مدد بھی کسی کے لیے بہت بڑی خوشی بن جاتی ہے۔ سوچیں، ایک شخص سارا دن بھوکا رہا ہو اور آپ اسے کھانا دے دیں، ایک شخص پریشان ہو اور آپ اس کی ضرورت پوری کرنے میں مدد کر دیں، ایک بچہ کسی چیز کی خواہش کرے اور آپ اسے خوشی سے وہ چیز دے دیں۔ آپ کے لیے شاید یہ ایک معمولی عمل ہو، لیکن سامنے والے کے لیے یہ لمحہ زندگی بھر کی یاد بن سکتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں، اچھی بات بھی نیکی ہے۔ کسی کے دل کو خوش کرنا بھی نیکی ہے، کسی غم زدہ انسان کو تسلی دینا بھی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی نیکی ہے، کسی کے ساتھ مسکرا کر پیش آنا بھی نیکی ہے، اور کسی کی مدد اس نیت سے کرنا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دل کی خوبصورتی ہے۔ کبھی کبھی انسان خود مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، پھر بھی کسی دوسرے کے لیے کچھ کر دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنی پریشانی سے زیادہ کسی دوسرے کی ضرورت نظر آتی ہے۔ ایک بات دل میں بسا لیں، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ انسان کے دل میں سخاوت اور شکر پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو یہ کہہ کر مت روکیں کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ کے پاس ایک مسکراہٹ ہے، ایک اچھا لفظ ہے، آپ کے پاس ایک مسکراہٹ ہے، ایک اچھا لفظ ہے، ایک دعا ہے، ایک چھوٹی سی مدد ہے، ایک پلیٹ کھانا ہے، ایک گلاس پانی ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا سیکھیں۔ اور سب سے خوبصورت بات، کبھی ایسی نیکی کریں جس کا صرف آپ اور اللہ جانتے ہوں۔ خاموشی سے کسی کی مدد کریں، خاموشی سے کسی کو کھانا دیں، خاموشی سے کسی کے لیے دعا کریں، اور دل میں کہیں یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ یہ اخلاص انسان کے عمل کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ناظرین، ہم نہیں جانتے کہ ہماری کون سی نیکی اللہ کے ہاں ہمارے لیے قبولیت کا سبب بن جائے۔ شاید کسی غریب کے چہرے کی وہ مسکراہٹ، شاید کسی بھوکے کو دیا ہوا وہ کھانا، شاید کسی پیاسے کو پلایا ہوا پانی، شاید کسی پریشان انسان کے لیے کہے ہوئے چند تسلی کے الفاظ۔ کون جانتا ہے؟ اس لیے نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ ایک خوبصورت قول ہے، چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہی نیکی تمہارے لیے بہت بڑی بن جائے۔ اور اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں تو دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنی استطاعت دیکھیں اور اپنی ضروریات کو نظر انداز کیے بغیر جو ممکن ہو وہ کریں۔ اللہ سے دعا بھی کریں، اپنی کوشش بھی کریں، اور نیکی کا راستہ بھی اختیار کریں۔ صدقہ کوئی جادوئی طریقہ نہیں کہ ہر مسئلہ فوراً ختم ہو جائے، لیکن یہ ایک عظیم نیکی ہے جو انسان کو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، آج ایک چھوٹا سا کام ضرور کریں، کسی ایک انسان کے لیے آسانی پیدا کریں،
किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी को खाना खिलाएं, किसी के लिए दुआ करें, किसी ऐसे शख्स के साथ अच्छा सलूक करें जिसे शायद आज सिर्फ एक अच्छे लफ्ज की जरूरत हो, लेकिन यह सब अल्लाह की रजा के लिए करें। ना तारीफ की ख्वाहिश हो, ना बदले की उम्मीद। एक छोटे से शहर में अहमद और बिलाल दो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन बिलाल अचानक बहुत बीमार हो गया। कई दिन गुजर गए लेकिन इसकी तबीयत बेहतर ना हुई। अहमद अपने दोस्त को देखने इसके घर गया। बिलाल बहुत कमजोर और परेशान था। अहमद ने पूछा, बिलाल, अब तबीयत कैसी है? बिलाल ने आहिस्ता से कहा, दोस्त, तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है। अहमद ने इसका हाथ थामा और कहा, अल्लाह से उम्मीद कभी मत छोड़ना। हम दुआ भी करेंगे और अपनी इस्तेताअत के मुताबिक सदका भी करेंगे। अहमद ने बिलाल की तरफ से सदका किया, एक जरूरतमंद को खाना खिलाया और दिल से दुआ की, मेरे दोस्त की बीमारी दूर फरमा और इसे सेहत अता फरमा। कुछ वक्त गुजरा तो अल्लाह के फजल व करम से बिलाल की तबीयत तेजी से बेहतर होने लगी। चंद दिन बाद बिलाल बिल्कुल सेहतयाब हो गया और खुशी से अहमद से मिला। बिलाल ने कहा, अहमद, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी जैसी खुशी दी है। तुमने मेरे लिए जो सदका किया और दुआ की, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अहमद ने मुस्करा कर कहा, शिफा सदक़े ने नहीं मेरे भाई, शिफा तो अल्लाह ने दी है। सदका हमने अल्लाह की रजा के लिए किया था। बिलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। सबक: सदका अल्लाह की रजा के लिए करें, बीमार के लिए दुआ करें और मुनासिब इलाज भी करवाएं। शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। कभी किसी जरूरतमंद की मदद और किसी बीमार के लिए दुआ को मामूली ना समझें। एक छोटी सी नेकी भी आपके दिल में बड़ी उम्मीद पैदा कर सकती है। सदका सिर्फ माल देना नहीं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी है। जो अल्लाह की रजा के लिए देता है, अल्लाह इसके दिल को सुकून अता फरमाता है। छोटा सा सदका भी अल्लाह के हां बहुत कीमती हो सकता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, ये नेकी के खूबसूरत रास्ते हैं। सदका करो, चाहे थोड़ा ही हो, मगर दिल के इखलास के साथ। किसी की मुश्किल आसान कर दो, शायद अल्लाह तुम्हारी कोई मुश्किल आसान फरमा दे। नेकी को कभी छोटा ना समझो, तुम नहीं जानते कौन सी नेकी कबूल हो जाए। सदका इंसान के माल से ज्यादा इसके दिल को अमीर बनाता है। खामोशी से सदका करो, तारीफ लोगों से नहीं, अल्लाह से चाहो। आज किसी जरूरतमंद के लिए आसानी बन जाओ, शायद वो तुम्हारे लिए दुआ बन जाए। जो कुछ अल्लाह ने दिया है, इसमें से अल्लाह की मखलूक को भी याद रखो। सदका सिर्फ हाथ से नहीं, अच्छे अल्फाज और अच्छी नीयत से भी होता है। किसी गम ज़दा दिल को उम्मीद देना भी एक खूबसूरत नेकी है। अपनी इस्तेताअत के मुताबिक दो, क्योंकि अल्लाह नियतों को जानता है। सदका करो और दिल में कहो, इसे अपनी रजा के लिए कबूल फरमा। आखिर में बस इतना याद रखें, जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, इसमें से अल्लाह की मखलूक पर खर्च करना सीखें। क्योंकि माल हमारे हाथ में रहता है, लेकिन नेकी हमारे अमाल में लिख दी जाती है। हमें सदका करने वाला दिल अता फरमा। हमें जरूरतमंदों की मदद करने की तौफीक दे। हमारी नियतों को पाक फरमा। हमारी छोटी छोटी नेकियों को कबूल फरमा। आमीन।